نہیں جو صاحب میں آپ کو ایک اور سٹوری بتاتا ہوں. اس کے بیک گراؤنڈ میں ہماری ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. سٹوری یہ ہے کہ جب یہ بات چیت ہو رہی تھی نون لیگ کے اندر کہ جی حکومت میں آ جانا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے, تو پارٹی کے اندر جو لوگ جو ہلکے کی پالیٹکس کرتے ہیں انہوں نے کہا جی حالات جس طرف ہیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, سال کے بعد الیکشن میں جانا ہے اگلے سال اگست کے اندر, تو عمران خان کو بھگتنے دیں. تو میری اطلاع کے مطابق محترم شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز پھر بڑے بھائی سے کے سامنے انہوں نے ٹیلی فون کے اوپر جو زوم کانفرنس ہوئی وہاں پہ انہوں نے آہو یاری کی, جناب اعلیٰ اگر عمران خان رہ گیا تو پھر ہمارے خاندان کا کیا بنے گا, سیاست تو ہوتی رہے گی. فی الوقت جو چوئی صاحب بات کر رہے ہیں نا, ہمارا مسئلہ ہے ہمارے کیسز کا, اور ظاہر ہے اس طرف زرداری صاحب کا بھی کچھ جو اپنا پورا گروپ تھا جس میں خواجہ سعد رفیق, یہ خواجہ آصف وغیرہ, جن تمام لوگوں کے نیب کے اندر معاملات ہیں. انہوں نے بلکہ اگر پی ایم ایل این والوں سے بات کریں انہوں نے کہا کہ انہوں نے باقاعدہ ایک گھیرا لگا کے میاں نواز شریف صاحب کو کہا کہ یہ وقت ہے حکومت لینے کا, یہ کیسز ختم کروانے کا. سو چوئی صاحب یہ تو تجربہ کار لوگ تھے, یہ تو 30 سال سے ان سم ہوئے یہ اس سسٹم کو سمجھ. خان صاحب کے اوپر سب سے بڑا جو کرٹیسزم تھی نا وہی تھی کہ ان کو سسٹم کی سمجھ نہیں ہے. خبر لے لیں ہاں جی پلیز. وہ ان کے میرے بڑے قریبی دوست ہیں جیسے خاور گھمن صاحب کے بھی بڑا انہوں نے کئی سال کام کیا کٹھے. تو میں نے کہا یہ کیوں شہباز شریف نے اس نے اپنی گردن پھنسائی ہے, یہ چاہ چاہیے کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں, وائی ڈیڈ ہی ڈو واٹ ہی ڈیڈ, اور کیوں ایکسیپٹ کیا. تو انہوں نے کہا میں نے تو ان کو پوچھا شہباز شریف صاحب کو جو وزیر اعظم ہیں, اور جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت نہیں, پہلے نہیں, جب بن چکے تھے, کہ جی آپ نے ان حالات میں جو اپنے منہ پر کالک ملنے کے لیے یہ ساری گورنمنٹ جو ہے لے لی ہے اور 13 پارٹیاں اور پتہ نہیں کیا. تو انہوں نے کہا اب نام میں نہیں دوں گا کیونکہ انہوں نے اجازت نہیں دی. تو انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب نے کہ تمہارا مطلب ہے کہ میں جیل چلا جاتا خاندان سمیت اور سزائیں کھا کے بیٹھ جاتا. دس از دی کریکٹس آف دی میٹر. یہ نہ ان کو لوگوں کی مہنگائی, نہ گڈ گورننس, نہ ملک کے مفادات, نہ روس سے جو سستی چیزیں لینا, نہ امریکہ سے تعلقات نارمل کرنا, نہ ہندوستان کو آنکھیں دکھانا, ان کا کوئی مقصد نہیں, صرف ایک کہ مقدمے ختم ہو جائیں, گلیاں ہو جائیں سنجیاں, اسی دوبارہ چوئی صاحب. لیکن اصل سٹوری تسی دس نہیں رہے کہ ان کرنا کیجئے, مطلب اس کے بعد ہوگا کیا. اب حکومت کے جو وہ ہتھی کرنی ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیا. اب دوسری طرف خان صاحب جو ہے وہ سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں, ان کی بات بھی کسی جگہ پہ نہیں سنی جا رہی. تو یہ ملک کا کیا بنے گا؟ سنی جا رہی یار, میں نے کل بھی آپ کو کہا ہے he has already won. اب مسئلہ صرف یہ ہو رہا ہے ٹائمنگ کے اوپر بات چلی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان جو فاصلے ہیں ان کو کم کرنا ہے. کوئی مطلب ہے اوور ہیڈ میٹرو بس چل رہی ہے, میٹرو بس چل رہی ہے آج کا ریٹ کنڈیشن سر, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, کوئی اس میں خرچہ بھی تو زیادہ نہیں ہوتا, اور کوئی کرایہ بھی جو ہے. اور شہباز شریف صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے رمضان کے دوران مفت چلائی تھی, ہم کہتے ہیں کہ مفت چلا دیں, تو بھی ہم کوئی حل کر نکال لیتے ہیں اس کا, آپ حکم کریں. وہ تو آپ کے جو مفتاح صاحب ہیں نا اور میاں صاحب ہیں, میرا بڑا ان سے تعلقات رہا ہے, میں خراب نہیں مزید کرنا چاہتا. شہباز شریف سے میرے اچھے تعلقات رہے ہیں, اور بلکہ ایک دفعہ لکھا کہ تل قبر کی مٹی تک تعلقات رہیں گے. تو میں مطلب اس میں نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن بات یہ ہے کہ ان کے بس کا روگ نہیں ہے. تو یہ تو تجربہ کار لوگ ہیں نا چودھری صاحب. خان صاحب نے نہیں ایک جسٹ سیکنڈ, آپ خان صاحب کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو حتمی طور پر کہہ رہا ہوں جس دن خان صاحب نے ہلہ بولنے کا اعلان کر دیا دیٹ ول بی اینڈ آف اٹ. اب کسی نے لاشیں نہیں گرانی, اور یہ بھی ہمیشہ کے لیے نوٹ کر لیں. چوئی صاحب پہلے بھی تسی ہمت بدا کے انہوں نے بھجوا دیتا سی, ایتھے اسلام آباد وہ پھینٹی لگی سی, ہمیں پتہ ہے وہ جس طرح کے وہ شیلنگ ہوئی جہاں پہ جو ڈنڈا استعمال کیا گیا. اب آپ کو کیا بتائیں وہ رات جو مشکل ترین رات اسلام آباد کے لوگوں کے اوپر گزری, خاص طور پر ڈی چوک کے ارد گرد, تو آپ کو پتہ ہے اتنی شیلنگ ہوئی تھی اس رات. میرے خیال میں ماریا بھی یہاں سے آس پاس سے گزر ہوا تھا, لوگوں کا تو سانس لینا دوبر ہو گیا تھا. تو یہ نا دوبارہ سے ہمت بدا کے آپ خان صاحب کو بھجوائیں آگے, اور بعد میں پتہ چلے کہ پیچھے کوئی بندہ ہی کوئی نہیں کھڑا. پولیس جو ہے وہ تو 5 سے 10 سے زیادہ کیجولیٹیز نہیں لے سکتی یا دے سکتی.
10 سے 20 جو ہے سول آرم فورسز ہے اور 20 سے 50 کے درمیان کہیں ہوتا ہے دوسرے. یہ نوبت نہیں آنی چاہیے، نہ آئے گی. اور پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کے عوام ہے. ذوالفقار علی بھٹو مرحوم یا خان ان کو پاور ٹرانسفر نہیں کر رہے تھے 71 میں، تو انہوں نے وہاں قصور میں ایک سنیما ہال میں بند گلی میں بند جگہ پر نا 4 دیواری کے اندر اس وقت الاؤڈ تھا. تو یہ ادھر جلسہ کیا تو میں وہاں موجود تھا. تو انہوں نے کہا یا خان سن لو، فوج جو ہے لوگوں پر گولیاں نہیں چلائے گی. تو لیکن جب اپنے اوپر آئی 77 میں تو فوج نے گولیاں چلانے سے انکار کر دیا اور پھر آپ کو پتہ جو ہوا. تو آج بھی لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے. فوج اور عوام ایک ہیں. میں نے کل بھی بڑا زور دے کر بات کی تھی، ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں. رابطہ بھی میں نے یہ بھی کہا کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کے رینک کے آدمی ان کی سینٹرل لیڈرشپ کے ایک صاحب کے گھر گئے ہیں اور ان کو عام دیا ہے نا، انہوں نے ذاتی تعلق واسطہ ہو کیوں ماریا، وہ ویسے ان کی تیمارداری کرنے گئے ہوں اور ہم خوش فہمی میں ہو گئے ہوں کہ جی رابطہ ہو گیا ہے، پیغام رسانی ہو گئی ہے. کیونکہ جب تک کنکریٹ ٹرمز کے اندر کوئی چیزیں سامنے آئیں گی چوہی صاحب اس وقت تو میرے خیال میں سامنے آنے یہ ماریا یہاں اناؤنس کرے گی. اچھا چلیں ہم بریک کریں گے سٹوری ماریا کے ساتھ. پر چوئی صاحب وہ تو خان صاحب بھی تو کہتے ہیں نا کہ میرے اعتبار نہیں رہا. وہ پچھلے کچھ ہفتے پہلے آپ کا بھی تھوڑا اعتبار ادھر ادھر ڈاوا ڈول ہو گیا تھا. میرا تو ابھی بھی کسی پر اعتبار نہیں ہے. آپ نے نوٹ نہیں کیا. میں نے کہا کہ میرا کسی پر بھی اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس وقت اتنی بے اعتباری کی صورتحال میں چوئی صاحب پھر یہ جو پیغامات ہیں ان پہ اعتبار کرنا بھی بڑا مشکل ہے نا. ہاں ایبسولوٹلی نو پیشنس فار اینی پرسن ہو ٹیلز می لائز in one form or the other. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.